دفتر خارجہ نے کہا ہے کہ پاکستان اور اس کی مسلح افواج اپنی خود مختاری سرحدوں اور عوام کے دفاع کے لیے مکمل طور پر تیار ہیں۔ ترجمان دفتر خارجہ نے ہفتہ وار بریفنگ میں بتایا ہے کہ پاکستان انڈس واٹر ٹریٹی کو معطل کرنے کے بھارتی فیصلے کو سختی سے مسترد کرتا ہے۔ پانی پاکستان کے لیے زندگی اور موت کا مسئلہ ہے۔ اگر بھارت نے پانی روکنے یا رخ موڑنے کی کوشش کی تو یہ جنگی اقدام تصور ہوگا۔ ترجمان کے مطابق ہم سندھ طاس معاہدے پر اپنی پالیسی کا اعادہ کرتے ہیں۔ یہ معاہدہ 250 ملین افراد کی زندگی کا معاملہ ہے۔ ترجمان شفقت علی خان نے کہا ہے کہ بھارت کے غیر ذمہ دارانہ رویے کے پیش نظر پاکستان تمام دو طرفہ معاہدے بشمول شملہ معاہدہ معطل کرنے کا حق محفوظ رکھتا ہے۔ ترجمان کے مطابق گزشتہ روز نیشنل سیکیورٹی کونسل کا اہم اجلاس ہوا، جس میں بھارت کی طرف سے دیے گئے بیان میں موجود درپردہ دھمکی کی بھی شدید مذمت کی گئی۔ اجلاس میں عالمی برادری کو بھارت کے بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی، بیرون ملک قتل کی وارداتوں اور دہشت گردی کے واقعات کا نوٹس لینے کا مطالبہ کیا گیا۔ پاکستان کی جانب سے بھارتی ملکیت اور بھارتی آپریٹڈ ایئر لائنز پر اپنی فضائی حدود فوری طور پر بند کرنے کے اعلان کے بعد متحدہ عرب امارات UAE اور بھارت کے درمیان پروازوں کو تاخیر اور طویل راستوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ انڈیا نے غیر ملکی میڈیا کو جاری ایک بیان میں تصدیق کی ہے کہ شمالی امریکہ، برطانیہ، یورپ اور مشرق وسطیٰ کے لیے یا وہاں سے آنے والی کچھ پروازیں اب متبادل طویل راستہ اختیار کریں گی۔ ایئر انڈیا کے بیان میں مزید کہا گیا ہے کہ وہ اپنے مسافروں کو اس غیر متوقع صورتحال سے پہنچنے والی زحمت پر افسوس کا اظہار کرتا ہے جو ان کے کنٹرول سے باہر ہے۔ یہ فضائی پابندی اس وقت عائد کی گئی ہے جب مقبوضہ کشمیر کے علاقے پہلگام میں 26 بھارتی سیاحوں کے قتل کے بعد پاکستان اور بھارت کے درمیان تناؤ بڑھ گیا ہے۔ پاکستان کی جانب سے بھارت پر فضائی حدود کے استعمال کی پابندی مصروف ترین فضائی راستوں میں سے ایک کو شدید متاثر کر سکتی ہے۔ دبئی، ابوظہبی اور شارجہ سے دلی، ممبئی اور منگلورو جیسے بڑے بھارتی شہروں کے روزانہ کی کئی پروازیں پاکستانی فضائی حدود سے گزرتی ہیں تاکہ مختصر راستہ اختیار کیا جا سکے۔ فضائی حدود کی بندش کے بعد UAE میں کام کرنے والی تمام بھارتی ایئر لائنز ممکنہ طور پر بحیرہ عرب کے اوپر یا جنوبی سمت میں طویل راستے اختیار کرنے پر مجبور ہوگی، جس سے پرواز کا وقت 2 گھنٹے تک بڑھ سکتا ہے۔ عمران خان سے ملاقات نہ ہونے پر دائر کی گئی توہین عدالت کی درخواست کون سنے گا؟ اس حوالے سے تاحال کوئی فیصلہ نہیں ہو سکا۔ PTI رہنما اور اپوزیشن لیڈر عمر ایوب بانی چیئرمین PTI عمران خان کی بہن علیمہ خان بیرسٹر گوہر اور دیگر اسلام آباد ہائی کورٹ پہنچے، جہاں سابق وزیر اعظم اور پارٹی کے بانی چیئرمین عمران خان سے ملاقات نہ ہونے پر عدالت کی درخواست دائر کی گئی تھی۔ ذرائع کے مطابق اڈیالہ جیل میں ملاقات سے متعلق توہین عدالت کی درخواست کون سنے گا، اس سلسلے میں تاحال فیصلہ نہیں ہو سکا۔ جسٹس انعام امین منہاس نے گزشتہ روز فائل واپس بھیج دی تھی، جس کے بعد فائل رجسٹرار آفس کی مختلف برانچز میں گھوم رہی ہے۔ PTI قیادت جیل ملاقات کا کیس مقرر کروانے کے لیے عدالت میں موجود ہے۔ ملیریا کے عالمی دن پر وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے کہا ہے کہ 25 اپریل 2025 ملیریا کا عالمی دن ہے، جو بین الاقوامی سطح پر عملی اقدامات، ملیریا کے خاتمے اور قابل علاج بیماری کے خلاف جنگ میں آخری حد تک جانے کے عزم کی تجدید کرتا ہے۔ وزیر اعظم نے کہا ہے کہ اس سال کا تھیم ملیریا کو ختم کرنا ہے، جبکہ سرمایہ کاری سے اور مزید کوششوں اور نئی تحریک سے ملیریا کے خاتمے کی جانب پیش رفت کے لیے عالمی پالیسی سے لے کر کمیونٹی ایکشن تک تمام سطحوں پر کوششوں کو اثر نو متحرک کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے مزید کہا ہے کہ حکومت اور ملکی قیادت ملیریا کے قومی پروگراموں اور صحت کے نظام کے اصلاحات اور حکمت عملی کے ذریعے دور دراز علاقوں تک پہنچنے اور اسے ختم کرنے کے اہداف کو حاصل کرنے کے لیے تیار ہے۔ شہباز شریف کا مزید کہنا تھا کہ ملیریا کے عالمی دن کے موقع پر ہم تمام اسٹیک ہولڈرز، حکومت، سول سوسائٹی، ہیلتھ ورکرز اور بین الاقوامی برادری سے اپیل کرتے ہیں کہ وہ متحد ہو کر اس اہم مشن کے لیے کام کریں۔